خالق کائنات بحق محمد وآل محمد تساں تمام مومنین و مومنات دا اس مجلس چٹورایا قبول فرما. بانیان مجلس محترم سادات عظام سید جمیل حسین شاہ، انہاں دی یہ صفحہ ماتم محنت نظران نیازاں خرچ اخراجات آل محمد دے دربارچ قبول ہوئے. انہاں دے رزق و مالچ خالق برکت عطا فرما. انہاں دے مرحومین نو خداوند عالم مغفرت عطا فرما. قیامت دے دن بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے حمد دی چھان نصیب کر. مریے حسین حسین کر دے اور اٹھیویے علی علی کر دے. میرے محترم سامعین، تقریباً 10 سالاں تو بعد پھر اس مقدس بارگاہ نوکری دیون دا موقع ملیا ہے. ورنہ تا ابتداج تا میں اس وقت بھی اس جاتے پڑھتا رہا جدہ اتھے امام بارگاہ ہوندہ ہی کوئی نہ، صرف تھوڑی جی کھلی جا آئی میدان آت ایک کچا کوٹھا چونڈے ابتدائی دور میں اس وقت پڑھنے لگا. پھر محرم بھی پڑھے، فاتح فرات، پھر اے مولا دی بلڈنگ مکان. خالق انہ بانیان نو زیادہ توفیق عطا فرمائے. پھر تقریباً 2000 جدوں ریاض حسین شاہ نے میری خادم حسین شاہ دی گولڈن جوبلی منائی، اس تو بعد پھر ہون موقع ملیا. کافی فون کیتے سید حسنات شاہ اور ڈھیر سارا سفر آ جتوں میں سویرے دا ٹریاں. جڑا میں ٹائم دیتا گیا ہے اس میں صرف ایک بات فضائل دی کرنا تے باقی ٹائم میں مصائب پڑھنا. بات تو یہ صلوات پڑھو تے میں شروع کر دوں. میرا چوتھا آقا فرمیندن جناب زین العابدین علیہ السلام. میں فضائل دے ابتدا انہاں دے فرمان تو ہی پہ کرنا تے مصائب بھی میں انہاں دے ہی پڑھتا. سرکار فرمیندن من احبا علین بذات ہی من القلب هو المحب. جیڑا بندہ علی دی ذات نال دل چ محبت کرے او محب علی ہے. جیو دل چوں ذات علی نال گلیوں اتاں نہ، جڑا گلیوں اتاں ہو روے تے اندر ہو روے او منافق ہوندا ہے. تے منافق دے متعلق آسمان امامت دا پہلا چند، ملک ولایت دا پہلا والی، مذہب شیعہ دا پہلا امام تے نہ منن والیاں دا بھی مشکل کشا. بسم اللہ. ایک لفظ اور بھی، نہ منن والیاں دا بھی مشکل کشا تے اصلی امیر المومنین. ہونے اصلی دا لفظ اس وقت آکھنا پہ پوندا ہے کہ کچھ سالاں تو امیر المومنین بہوں ہو گئے، بڑے امیر المومنین. خاص کر ریڈیو تے ٹی وی دا سوچ کھولو تا اندر بوریاں بھریاں پیاں امیر المومنین. بندہ بندہ امیر
سرا دونا چونکہ بڑا عرصہ ہو گیا مظلوم دی اس نوکری ذاکری دنیا دا آخری آدمی ہاں جس میں 61واں سال شروع ہے زہرا دے پوتر دی نوکری اچھی آواز نالا دونا کہ اج تائیں جاہل مخلوق نو اے پتہ ہی نہیں لگا بھئی امیر المومنین آدھے کہنے تے میں عرض کردہ رہنا کہ امیر المومنین دا پوچھنا ہی تو ساڑھے کہیں عالم تو ہی نہ پوچھ ساڑھے کہیں مجتہد تو نہ پوچھ کہیں ذاکر تو ہی نہ پوچھ کہیں حسبی نسبی شیعہ بال تو پوچھ او بال جس نو ماں علی علی کر کے دودھ پیوایا ہے او بال دا سیفیں کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کل نبی جائندی اٹھی کے تعظیم کریں اس نو دین اسلام پاک محمد آتے ہیں کل نبی ایک قد نبی نہیں کل بھاویں صفی اللہ ہوئن تے بھاویں کلیم اللہ ہوئن تے بھاویں خلیل اللہ کل نبی جائندی اٹھی کے تعظیم کریں اس نو دین اسلام پاک محمد آتے ہیں تے جیندی پاک محمد اٹھی کے تعظیم کرے اس نو فقہ جعفریہ پاک زہرا دیں تے او پاک زہرا جیندی جتی جوڑ کے ابو رکھے اس نو مذہب شیعہ امیر المومن بہن جیو حیدری بہن جیو جناب امیر المومنین دے کولوں اپنا صحابی پہ پوچھتا ہے ساسا بن سوہان مولا تساں اگلے دن خطبے پہ فرمیندے آئے کہ اللہ دیاں ساریاں مخلوقاں اللہ دی تسبیح کر دیاں فرمایا میں آپ تنا پیادا اللہ خود قرآن فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ اللہ دیاں ساریاں مخلوقاں زمین دیاں تے بھاویں آسمان دیاں وہ اللہ دی تسبیح کر دیاں اچھا مولا چلو دنیا مخلوقاں تے تسبیح کر دیاں تے ایک کتا تے خنزیر تے پلیت ہیں یہ تو تسی جان دے ہو نام ترائے چیزاں نجس العین ہیں نجس العین دا مطلب یعنی بالکل پلیت پلیت دے پلیت ترائے کافر کتا تے سور کافر واسطے رعایت ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ دے وے تو پھر وہ پاک ہو ویندا کتا تے سور پاک نہیں ہوندے آئے ہون دنیا تے وڈا سیلاب آیا اس سیلاب دے وچ خنزیر نو ہوتے پہ دیو تے کئی مل مل کے پیا نوائے بندہ تے کوئی آکے تھوڑا فلاڈے میں سمندرے چلائے وینا تے کرائے بھر کے لائے ونجے خنزیر نو سمندرے تے دیوے غوتے اس پاک کوئی نہیں ہونا خنزیر بھامے میرے دلے دا ہوئے تے بھامے کہیں اور جا دا تے مولا یہ تو دو پلیت ہیں ایک ہی تسبیح پڑھ دیں پھر میں نے پڑھ دیں قربان منیا امام دے علم تو پھر میں نے کتا بیت آدائے الحمدللہ اللذی جعلنی قلباً ولم یجعلنی خنزیرا میرے اللہ تیرا لکھ حمدے کہ میں نے کتا بنایا ہی سور نو بنایا صحابی عرض کی تھی مولا یہ کتا آپ نو افضل سمجھدا ہے خنزیر نالوں تبھی تو بور تو نہیں ہو رہی ہیں یہ افضل سمجھدا ہے آپ نو
کتا یہ جو آدھا پیا شکر ہے میں نے کتا بنایا ہی تے خنزیر نوں بنایا. فرمائندے ہاں باوجود پلیت ہون دے ایک وصف اس ایڈا چنگا ہے جو اس وصف دا صدقہ جنت دے دروازے تے گیا بیٹھا. پہنچنے گئے تسی سارے اصحاب کہف دا دروازہ جنت اندر نہیں، اندر کتا خنزیر منافق کافر مشرک جنت دے وچ نہیں جا سکتے. تے جنت دا دروازہ معمولی ہونا، ایتھوں دا کوئی بندہ منڈی باؤ دین دا کوئی مومن جنت وچ وڑدیاں ڈٹھس تے سجے پاسے کتا بیٹھا، ایک کھلو کے تے ویکھ کے آدھا تو تا کتا نو، اس دا کہ جی سگواں کتا میں کا شہور تا نہ بنیا کتا. تے تو کتا ہو کہ جنت دے دروازے تے کیویں آ گیا؟ تے کتا دا تو انسان ہو کہ میں تو پوچھنا ہے. یار سمجھ نہیں آتی پئی بھائی تو جو کتا ہے تے کتا دا انسان جی جی میں ہی دسنا ہے نا تو پھر سون میں ہم کتا میرا کام ہاں کتیائیاں کرنیاں میں 2 منٹ کتیائی چھوڑی ہے جنت دا دروازہ میرے کتیائی چھوڑی کتیائی چھوڑی. یہ بھی میں دسنی ساری گل جنہ میں مالکاں رکھے ہویا نا انہوں نے دکیا نوس بادشاہ پکڑیں دا او آدھا میں رب منو کہ میرے مالک نہ مندے او اللہ دی وحدانیت دے قائل آئیں او دے فوجی آئے پکڑیں میرے مالکاں گھر چھوڑ دیتا. جس لئے انہاں گھر چھوڑیا میں کیا رانا میں نال بھج پیوں. ان جڑے آیت دے لفظ ہیں نا قرآن پاک دے جڑے کدی کدی تلاوت کر دے ہو سو اتھے بھی تعین کوئی نہیں، اتھے بھی یہ خامسہم قلبہم اور سادسہم قلبہم. 5 مالک ہیں تو 6واں کتا، 6 مالک ہیں تو 7واں کتا. او گھوڑیاں دیاں ہیں میرے مالک پیدا لائیں او قریب آ گئے میرے مالکاں ہور جا کائی نہ ملی او ایک پہاڑ دی غار چوڑ گئے او غار دے اندر چلے گئے تے میں غار دے بوئے تے بہ لیا. جیسے وہ فوج آئی قریب اتھے میں کتیائی مجبور کیتا ہے جو بھوکاں تاکہ بھئی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو کتے ہر کہیں رکھے ہوئے ہوں دیں تو کتا سائیاں نو وہ چنگا لگتا ہے جڑا بھوکے سوکے چنگا جڑا 2 روٹیاں کھا کے تماکوں اس پہ رہے اس نے تک بغیرت سے دے دے. کتیائی مجبور کیتا ہے جو بھوک میری 6ویں حص نمک حلالی علی میں نے آکھیا یا بدبختہ ہر جادہ بھوکنا چنگا نہیں ہونا. بس میں چپ کر گیا ہوں میں پیر لمبے چکیتے اتنے میں اپنا منہ چ رکھیا اکھی نوٹ کے بہ گیا ہوں. میرا انج بہنا اللہ نو انج پسند آیا جو اس قرآن چ میرا فوٹو چھک دے. قلبہم باسطن ذراعیہ بالوسیع. اصحاب کہف دا کتا لمبے پیر کر کے بیٹھ گیا چپ کر کے. تفسیریں اس میرا نام بھی آ گیا کتمیر، میرا رنگ بھی آ گیا رتا تے چٹا ڈبو. قیامت تک میں مثال بن گیا ہوں کہ جداں کہیں نمک حلال دا ذکر کیتا گیا تو مثال میں کتے دی دیتی ویسے. تو اس ایک وصف ایسا ہے جس دی وجہ تو جنت دے دروازے تے پہنچ گیا ہے نمک حلالی. تے مولا خنزیر کیڑی تسبیح پڑھتا ہے؟ پھر میں نے خنزیر پڑھتا ہے الحمدللہ الذی
جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی منافقا۔ اے میرا اللہ تیرا بسم اللہ، لکھ حمد تیری ذات دا کہ میں نے خنزیر بنایا ہی منافق نہ بنایا۔ کلمہ پاک نہ بھیجا، فرمان رسول بلانا، کام مت لیجیے حاکم ہو کے گئی، علی امام جنتیاں کا جنت کوئی نہیں جانا، علم دی روشنی دے وچ جنا جو انعام منوانا۔ آخری بات فضائل دی، جیڑا دل چوں علی دی ذات نال محبت کرے، گلے ہوتا نا گلے ہوتا اور ہوئے اتے علی علی ہوئے۔ بنیاد دی ہے کہ ہمالیہ پہاڑ اونچا ہے، مظلوم کربلا دا 61 سالہ پرانا نوکر منڈی بہاؤدین دی مقدس بارگاہ ہزاراں دے مجمع اچھی آواز نال بیٹھا دا اس بندے دا مقدر ہمالیہ پہاڑ تو اونچا جاندے سینے دے وچ ولائے علی ہے۔ بہت بڑا مقدر۔ اور آخری بات یہ دے ثبوت تو اس تو بعد پھر مصائب شروع کرنا۔ مسجد نبوی دے کائنات دا رسول اپنے صحابہ کرام انج سونا بیٹھا لگتا ہے جی میں چنگیاں تارے ہیں چند سونا لگتا ہے۔ ایک بزرگ داخل ہویا مسجد سفید ریش، سلام کیتا سارے مجمع نو، پھر حضور دے ہاتھ چومیس پیر چومیس، ہاتھ پیر چومن تو بعد آدھا آقا میں یمن چوں آیا۔ حضرت فرمائیں جس دن دا ٹرے آئے میں اس دن دا علم ہے۔ آج دا ملا دا غیب ہی نہ جاندا، جدانی حملہ کرنا ہے رسول تے کرنا، غیب نہیں جاندا۔ جڑا مسجد نبوی 1400 سال پہلے بیٹھا فرمائندا ہے میری امت ایک دور آئے گا جدہ مرداں دیاں شکلاں عورتاں والیاں ہو سن، عورتاں دیاں شکلاں مرداں والیاں ہو سن، ہوندیاں پیاں کہ نہیں، یہ غیب نہ جاندا۔ آجا تواڈے دے ہاتھاں کچھ بچاتے جی اسلام آباد ونجو تو تلاش کرنا پوندا ہے نوراں پیاں دی یا نور محمد پیاں دی، غیب نہ جاندا، غیب نہ جاندا۔ میری امت میں ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے گانے کی آواز آئے گی۔ یہ 1400 سال پہلے بیٹھا تھا۔ ہوں جنہ گھریں چو قرآن دیاں آیتاں دیاں آوازاں آدیاں ہیں اتھوں گانے دیاں آوازاں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ رسول غیب نہ جاندا۔ پھر میں نے جداں دا ٹرے آئے میں نے علم ہے مولا ایک مسئلہ پوچھنا آیا، ایک تحفہ آندم تے مسئلہ میں نے دوستاں آکھیا جڑا مسئلہ تو پوچھنا چاہنا ہے اس دا جواب سوائے رسول دے تین کوئی نہیں دے سکتا۔ اتنے پوچھتا رہا مولویاں شولویاں کو لیکن کہیں تسلی بخش جواب نہیں دے۔ بس مولا وہ تر پہ سفر ڈھیر سارا، اللہ کی منزل مک گئی، تیریاں زیارتیں نصیب ہوئیاں۔ پھر میں نے پہلے مسئلہ پوچھنا ہی یا تحفہ دے ہونا ہی جی پہلے مسئلہ پوچھتا۔ پھر میں نے پوچھ مولا روئے زمین تے سب تو وڈی برائی کیڑی ہے؟ بس تیرے مقابلے چ روئے زمین تے سب تو وڈی نیکی کیڑی ہے؟
پر میں نے بہ کے نہ پوچھ اٹھی کھلو اٹھی تے ایدے منہ کر جدے میرے کچھ پیارے بھی بیٹھے ایدے منہ کر ہوں وہ جواب پہ دیندہ یعنی شان اس خالق فرمایا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی میرا محبوب آپ بریندہ ہی نہیں جب تک میری وحی نہ ہو وہ جواب پہ دیندہ پھر میں نے نو یمنی سن اور مسجد اچبان والے میرے دوستو میرے پیاریوں میرے بچ کچھ کوئی رشتہ داراں تسی بھی سنو او آسمان دے ملائک مسلح رکھو تے میری بات سنو حوران جنت تسمیہ رکھو تے میری گل سنو اے ہوا میرا حکم میری امت تک پہنچائیں کہ ختم المرسلین پہ فرمیندہ روح زمین تے سب تو وڈی برائی بغض علی ہے سب تو وڈی نیکی محبت علی بسم اللہ فرمانن بغض علی بسم اللہ بہن جیو میں نے پرسوں ایک بندہ پہ آکھے ملتان میں جی جی وہ نان کیا نام وہ تو علی دے دشمن تو اصل مسجد دے وچ بھی بیٹھے ہوندے ہیں بغض علی میں پرسوں ایک بندہ ملتان پہ آکے تو میں مجلس پڑھ کے نکلوں نا میں پہ آکے ڈھکو صاحب مجلس ہی تو بوڑھا معلوم نہیں ہوندا میں کہ جیسے تسی آل محمد دے فضائل چ نعرے مرندے ہو میں 18 سالاں دا چھوڑ ہو بوڑھا ہوے دشمن بوڑھا کیوں بوڑھا تو وہ ہوندا جڑا اہل بیت دا دشمن ہوئے بغض علی یاکل الحسنات اگر حدیث سوئی دے ٹوک جتنا فرق ہویا تو میں مجرم ہاں اے سیاستہ میں سبکن پڑی ہوئی ہے آئے بکھی آئے توڑے گوارڈ بکھی اتنے 2 سال تے 2 مہینے سنی بان کے پڑھ دے رہے آتے یہ میرا نام عزیز الدین اے سیاستہ سبکن پڑی ہوئی ہے تو جیڑی بات کرنا پوری ذمہ واری نال کرنا بغض علی یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب علی دی دشمنی نیکیاں نو انج کھا ویندی ہے جی میں سکی لکڑ نو اگ کھا بس چونکہ ٹائم تھوڑا جا رہ گیا باقی باتاں پھر زندگی وفا کی تھی تو حسن ہون مسائب پڑھنا ایک سلوات پڑھو حالانکہ اللہ حالانکہ میں اس دور دا ذاکر ہاں جدہ منٹ گھنٹے نہ ہوندے پور گنیندہ حاجی حیدر شاہ نے فرمایا ایک دیرے 1.5 پور جھنڈیر چے پڑے تے پور ڈھکو صاحب چے پڑے پور 3 گھنٹے نہ ہوندا ہوں اتنی رل گئے ہیں اسے بس میں آج وہ گھنٹیاں دی گل گئی اس ویلے بندے سنتے ہیں ہوں سننے والی گل گھٹ ہو گئی ہوں چکھن تے آدھا ہو گیا جتنے 20 بندے پڑھنے والے ہوں میں کون سنے تو پھر چاکھا ہی ہوتا بیا چکھی گیا او لوے تے دعا آوے او لوے تے دعا آوے
اسی بھی اسے بس میں چلا لگائے ہیں۔ پنجویں امام نے دو صحابیاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی آئی کہ بابے کو مسئلے پوچھتے رہے کرو۔ اج تو پتہ نہیں کئی لوگ کٹھی ودین فتوے بھی ون پونے، دشمنیاں دی کوئی حد ہوندی ہے۔ یہ بھی دشمنی ہوندی پئی ہے جو سجاد 40 سال رات نہیں رونا، یہ بھی گلاں چلدیاں پئیاں۔ جی ہاں، حالانکہ مسلمہ عمرے دو ہستیاں خون رونیاں، جناب زکریا جاہیا اور جناب سجاد۔ 39 سال تے کم از کم 24 دن اے میرا چوتھا امام رات رونا۔ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ سرکار دیاں صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ کدی کدی جناب محمد باقر عرض کرے نا بابا کہیں لے دریا تے گئے کرو، کچھ اتھوں ویکسو دریا دی روانی، کوئی غم گھٹ ویس۔ پر میں نے دریا چنگے نہیں لگتے، جداں دا دریاواں تے کمبا تسا ماریا ہے نا۔ پڑھیا میں ساری زندگی مصائب ہے، میری زندگی دا ڈھیر حصہ ہی مظلوم دے مصائب پڑھنے سے گزریا ہے، لیکن محض عبادتاً اور ذریعہ نجات، وڈے پہ واسطے نہیں، قطعاً کوئی وچ جھوٹ نہیں استعمال کی، کوئی وچ بڑھتی دا لفظ نہیں استعمال کی، صرف روامن واسطے۔ کوئی کسی واسطے میں قسمہ دا عدینہ، میں زندگی یہ قسم کدی نہیں چاہی، کیونکہ میں پڑھدا ہی وہ کچھ جڑا کچھ میں کتاب پڑھنا، پھر میں قسمہ لوڑنا چاہوں دی کھیڑی لوڑ۔ قسم ہو چاہندہ یا تا چشم دید گواہ ہوئے تو یا جسم اعتماد نہ ہو۔ کدی کدی فرمیندے ہیں بابا تھوڑا جلا دا بازار لگے گئے کرو، فرمیندے ہیں ہکو بازار کافی ہو رہا۔ وقت میرے پنجویں آقا نے دو صحابیاں دی ڈیوٹی لائی آئی کہ بابے کو کوئی مسئلے پوچھتے رہے کرو، کیونکہ جیڑا اللہ دا تو تھا مسئلہ پوچھ سو بابے جواب تا دیونا، تو او جیڑا اللہ دا جواب دین دے رہا سن بابے اور رون روک ویس اے مقصد ہوندہ۔ چنانچہ وہ ابو محمد تے ابو صالح کئی نہ کئی گال پوچھ دے رہن دیا ہیں۔ اتفاقاً ایک دن جو کدائیں اٹھیں نہ دوئیں ہٹ کے آمین تو امام وقت روئیں بیٹھے۔ ابو محمد پہلے تے ہاتھ لا کے آدھا ہے مولا وقت کئی نویں گال ہوئی ہے۔ پھر میں نے ناج گھوڑے دا سوار رٹھم جندے ہاتھ چ نیزا۔ ابو محمد آدھا تے مولا سوار لگ دے رہن دیں گھوڑے تے سوار تے نیزے تے یہ تو ہر کوئی ہوں برآمدہ ہے، پر میں نے جی میں نیزے میں ڈٹھے نہیں کہیں نہیں۔ یہ نیزے ہیں جنہ میرے چاچے نوزین لایا، یہ نیزے ہیں جنہ میرے بابے دیاں پسلیاں تروڑیاں، یہ نیزے ہیں جنہ میرے سونے بھرا نوزین لایا۔ وقت صحابی امام نے پیروں تے ہاتھ رکھ کے کدی کدی ویکھو نا اسی بھلا ہوئے تواڈا سجدہ نے ٹھوڑی بچھائی ہے، تسی اپنے کم دھندے چھوڑ کے آ گئے ہو مظلوم نو مکان دیون واسطے، لیکن ساڈا تواڈا رومن کچھ محتاج ہوندا ہے کہیں پڑھانا لیدا کہ جب تک کوئی وین نہ پڑے کوئی دوڑا نہ پڑے رومن نہیں آندا۔ لیکن میرے نوجوان پتراؤ تواڈا چوتھا امام انج نہ روندا، نوکر نو آکھے نہ پانی دے تے وہ پیالے چ پانی لایا ویا اپنے ہاتھ پہ لائے باندھے ہیں پیالہ، بہت ساری دیر پیالے دروے دے راندے ہیں، کافی دیر ویکھن تو بعد جس لئے منہ نال لگیا نہ پانی تے ٹھڈ لگیا پیالہ پیچھا ہٹا کے آدھان ہائیو میرا تسا بابا پتر پیندہ تپے آئی۔ مظلوم دا مصائب کسی ایکٹنگ دا محتاج نہیں آتا۔ میں مظلومہ دی داستان پڑھ دائی مظلومانہ رنگے کدی ہاتھ پیر نہیں ہلائے، کوئی بناوٹ نہیں،
صحابی عرض کرنا مولا ڈھیر تکلیف کتھے ہوئی ہے؟ فرمیندے ہیں شام شام شام. بس صحابی عرض کر دے ہیں مولا بابا تو تیرا کربلا مارے، بھرا تیرے کربلا مارے، دوست مہمان سارے کربلا مارے، تے روندے شام دے نا تو فرمیندے میں ساریاں موتاں اس ویلے بھول گئیاں جداں 7 گھنٹے تو بعد اس ویلے سر چایا نشیلیاں اکھی نال دعا دوے کیا دا کے دے گئی یہ باغی دی بہن. اس طرح میرا جگر پھٹ گیا. میں آکیا میری پھوپھی دا کدی بابے نال ہی نہیں بولی، جہاں بابا سکدا گیا جو میری دھی کدی بولیا. شرابی دے دربار کیویں بولے سی؟ اس طرح میرا جگر پھٹ گیا. کتاب دا نام ہے ریاض القدس، وہ میرے کول ہے، گڈی دے وچ پئی ہے. فارسی والی بھی میرے کول ہے، ہن ترجمے والی بھی میرے کول ہے. پھر میں نے ابو محمد قیامت دا منظر آ جدا دربار پیش ہویا. چون آل محمد رات در دربار یزید وردن 50 مستور در رسن واحد مقیدہ. پھر میں نے جدا دربار پیش ہویا میری 56 مستور ایک رسی اچ قید آئی. میں چھپائی کیڑی گل؟ چھپائی مجرم بننا. زجر بن قیس ملون دے آتے 56 دی رسی آئی. او نوجوان پتراؤ ایو جے رنگ نال قید آئیں جو ایک نو بانا پویا تا 55 نو بانا پو، ایک نو اٹھیونا پویا تا 55 نو اٹھیونا پوندا. واحد ذاکرہ ملک کے جڑا سائی کڑدا ویاں کڑیندا ویاں. اپنی سائی کڑھاونی بھی میری مجبوری ہے، جو میری جو اگلیاں طاقتاں جوانی والیاں نہیں، تے مومن نو ہی سائی کڑھنا تاکہ اگلے بہن واسطے تیار ہوئے. کہ جڑا وہ ڈر ہوندا جو پیچھے مڑ کیویں اسی مجلس وہ بہن بھراواں دی ایک موہر ہے. دعا منظر جڑا قیامت خیز دختر یزید مرگو دے یزید نشستہ. جداں اسی پیش ہویاں یزید دی دھی پیو دے کول آئی بیٹھی. 4 سالاں دی بچی ریشمی لباس تے بیٹھی وے دھی تماشے. پیو دے قیدی آئے کھلے سے، کہیں لے ڈھولا لیاں وے دیئے، کہیں لے رنگرے لیاں وے دی. ود قیدیاں وے دی رہی. چون نظر کرد بر دختر حسین. مولا توفیق دیسی جو میں شروع کر بیٹھا پڑھ لیں. چون نظر کرد بر دختر حسین، ایدی بھوندی بھوندی نظر حسین دی دھی تے پائے گئی. ہے اے بھی 4 سالاں دی، ہے سینی 4 سالاں دی. جدہ سین نو ڈٹھاس بس ود وے دھی رہی. وت نظر نس ہٹائی، ٹک ٹکی بن کے ویکھن لگ گئی. بہت دیر ویکھن تو بعد پیو دا ہاتھ نپ کے آدھی یا عبد اولاکی ابیاز السبیہ. بابا میں اس نکی قیدین نو ملنا چاہنی ہوں، لین آدھے قیدین تو شہزادی ہیں. پیو در ویکھ کے آدھی بھاویں من قتل چکر تامی میں اس نکی قیدین نو ملساں. وے بابا میں پیاری پئی لگ دیئے. اے دی بھولی جئی شکل ہے، اللہ جانے دیا کنہ نال خون کیوں لگا ہویا. میں ملساں ہی ملساں بھاویں میں مار چھوڑ. میرا 12واں مولا اپنے محباں دا گواہ بنے. تیرے دادے دے غم میں رو رہے ہیں. سائی شیرن باقی ملون مجبور ہو گیا، مجبور ہو کے آدھا ٹھیک ہے ون، لیکن کسی وڈی قیدین دے گے نہ ونجے، اسے نکی قیدین نو ملیں. آدھی نہیں میں کسی وڈی دے گے نہ ویسا. اے لتھی تخت تو شانہ رنگ نال ریشمی لباس ملبوس نال 2 نکرانیاں سین دے اگوان کھلی. نظر تلے ہاں
سین دے منہ در ڈٹھت اور میری غیور قوم میری سین نے منہ ادھے چکیتا اے ادھوں ویکھن لگی ہے سین نے منہ ادھے چکیتا جداں تو میری سین منہ نہیں ویکھن دیتا اپنی توہین سمجھیس چولے تے ہاتھ رکھ کے آدھی انت بنت الرئیس انظر کے فلا تنظرنی کیڑے رئیس دی دھی میں تیرا منہ نہیں آ میں ویکھن ہی نہیں دیندی سینا دیے میں اس رئیس دی دھیاں جیندے کپڑے جنت چوں آئے ہیں میں اس رئیس دی دھیاں جیندہ مہرا محمد بنیا میں اس رئیس دی دھیاں جیندہ پیٹھا جبریل ہلیندہ بسم اللہ اللہ تواڈے گناہ معاف فرمائے مولا تواڈیاں دعائیں قبول فرمائے کہہ دیں میں تیرے کل کئی گل پوچھاں انہاں رک رک کے پڑھدا سا اگر ایک رفتار دا عادی ہواں تو ہن تے آپ ہی مک گیا ہواں میں تیرے کل کئی گل پوچھاں میرے جڑی کہہ دیں تو میں دستے تھے سیاں دی ہاں دسے سا کہی دی جو ہو سے دسنا تا پوندا آدھی پہلے میں نے دس میں تینوں ڈھیرل دی ویکھن لگیاں لما تقومی و تقودی تو کہیں لے پباں دے باروں نہیں کہیں لے سدھیوں نہیں ان کیوں کریں نہیں سینا دیے حبالنا شدیدن وقت امامنا کبیرن میریاں بھوبیاں دے قد اچن تے میرا قد جھکا ہے تے رسی ہکا ہے رسی تنگے سدھیوں نہیں آ جو میں اوکھیوں نہیں آ اچیوں نہیں آ جو بھوبیاں اوکھیوں نہیں آ اس وقت میں نے اتاں ہونا پوندا ہے پھر جھکا ہونا پوندا اس لائی ہوئی آئی پیو دی فتح دی مہندی کہ جی میں بچے ملنے نا ایک دوے نو تو دسین دن امی میں نو عائشہ دیتی میرے ابو میں نو عائشہ دیتی تو ہی ابو نو آکھیں امی نو آکھیں آج میں بالا نال گلاں کریں دن اس وہ بچپنے دے رنگ وچ سین دے اگے ہاتھ کیتے نے مہندی آلے وہ جڑی راتی خوشی ہے لائی اس پیو دی خوشی ہے فتح دی خوشی ہے سین دے اگے ہاتھ کیتے اس دون مہندی آلے آستینہ کنج کے دو دستم پر ہنا بھی دخترے وائے نی میرے جڑی کہہ دیں ڈٹھائی میں مہندی لائی ہو یہ سونی پہ لگ دی تیرے بھی ہاتھ بڑے سونے تم یا کیا امی نو تین بھی مہندی لایا سینا دیے دو دستم پر خضابم دخترے ویلا میں پیو دی رت نال مہندیاں لائے میں بھراواں دی رت نال مہندیاں لائے سانو موقع ہی نہیں ملے واہ شالا دنیا دے گا منا بیکھو بد سونے دا گلو بند پائے ہو یا سو ادھے اشارہ کیتا سے اپنے گلو بندر گلو بندی تلائی دخترے وائے کہہ دیں ڈٹھائی میرے گلے دے سونے دا گلو بند سونا پہ لگ دائے پیونو آکھیاں بنوا دے ویا سینا دیے گلو بندن تنابم دخترے ویلا سادے گلے تو تیرے پیو رسیاں پوا چھوڑ سانو گلو بند پاوان دا موقع ہی نہیں ملیا تیسرا شیرے جڑا قبرچ بھولے تا بھولے جیندیا نہیں بھولنا بلکہ میرا تو معمول بھی ہے میں تے شیر نو ذریعہ نجات سمجھنا 15ویں دیہڑے لازمن پڑھنا او نہیں بھولنا نہ قوم میری دیاں بچیاں نو نہ وڈیاں اس اپنے کنا دے اشارہ کیتا یزید دی تھی برے درگوش من یمنی تو دیدہ کہہ دیں ڈٹھائی میرے کنے یمنی دور سونے پہ لگ دیں اور غیرت مندہ سین نے رسی اچ گردن بھوائی تے تخت دی تلوی پوڑی تے پیاسو مظلوم پیو دا سر ادھے ویک کے آدھیے دورے دادا اب ہم یوم العیدہ جیڑے دور تو پائی کھلیے مینو بابے عیدہ لے دیہارے پوائے اے تو ہے جوڑیاں درانی آئیں ایک سورا بہن نو ملی آئی ایک مین ملی آئی مر کئی نہیں مننا لفظ سن لے آئے جیسے لے سینا کہنے یہ دور میں بابے عید علیہ دیہڑے بنوا دیتے ہیں اسے لے پیو در ڈٹھا سے
تے غصے نال ویکھ کے آدھی تو تے راتی آدھا رہا میں یمن چ منگوائیں تے کہہ دینا آدھی پہ یہ میرے سین آدھی اس لائن تو نہ پوچھ انہاں نو لا تے تلی تے رکھ تے غور نال ویکھ دے نال خون لگایا تے میں غریب دے جڑے شام غریباں ظلم نال اے زہرا دا دودھ جڑا دھوتیا نہیں لاندا آخری بین اگر وہ نہ پڑھا تو بخیل بنسا ہوں اندر آ گئی اس مادری محبت وہ جڑی پاکاں دی کنیزی والی محبت آئی نا وہ اندر آ گئی ساریاں گلاں نو بھلا کے سین دے گل بائیں چپائیاں سا بائیں پا کے آدھی کہہ دیں میں تیری قید چھڑنی ہوں ابو کو میں انہوں آنیاں تیری قید چھوڑ دے تھی کہ تو میرے نال ٹور تو میں پیاری پہ لگنی تو میری سہیلی بنوائیں تے محلج ٹور اتھے تو غسل کریں تے میرے سونے سونے کپڑے پہن او میں تین پویساں ایٹھا منہ کر کے سہنا دیے کنیزاں دے کپڑے پاونے ساڑی توہین ہے کنیزاں اسی تواریاں کنیزاں سہنا دیے تو ہندہ دی دھینوں اتوں ادوے کیا دیے میں ہندہ دی دھیاں تے اللہ دنائی تو دس کہیں دی دھیے سہنا دیے میں اس مظلوم دی دھیاں جڑا باغی نہیں جڑا زہرا دا پتر نمازی ماریا گیا